میں نے ایک یوٹیوب کے اوپر ایک دیکھی پوسٹ جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ وہ بچوں کے اولاد سے ناراض کیوں تھے. بیچ میں نہیں تھی کوئی ایسی بات، مگر اس کا ٹائٹل اس نے یہ لگایا ہوا تھا. یار ایسا ہرگز نہیں تھا. میں ابھی خود ان کو میں نے کینیڈا بھیجا اور پھر میں اس کے بعد 10 دن ادھر کینیڈا ان کے پاس رہ کے آیا. جب ابھی گئے تھے علاج کے لیے تو ان کے بچے ایک ٹانگ پہ کھڑے ان کے لیے حاضر تھے، دن رات جاگ رہے تھے. ان کا بیٹا جو ہے عدنان کبھی عرض کروں گا کہ جانے والے کے لیے جتنا پڑھا جائے وہ کم ہے. وہ ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت تھے. مگر مستنصر حسین تارڑ صاحب نے بڑا کمال جملہ کہا ہے ان کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اگر کوئی کسی کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے تو یہ جھوٹ جو ہے یہ جائز ہے، مگر کبھی خان صاحب کے لیے جو بھی جتنی بھی تعریف کرے گا میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچ. ان سے کوئی کہتا تھا کہ کوئی ایک آدھ بچے کو آپ یہاں رکھ لیتے تو ان کا ایک لفظ ہوتا تھا کہ کیا خود غرض ہو جاؤں. سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون جانا تو ہے ہی جی، جو آیا ہوا ہے. تو دوسرا کبھی صاحب کا جانا جو ہے نا جی، وہ ہم رسماً سب کے لیے کہتے ہیں اور کہنا چاہیے کہ بہت اچھے انسان تھے، بہت بڑے تھے، بڑے کمال تھے. مگر مستنصر حسین تارڑ صاحب نے بڑا کمال جملہ کہا ہے ان کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اگر کوئی کسی کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے تو یہ جھوٹ جو ہے یہ جائز ہے، مگر کبھی خان صاحب کے لیے جو بھی جتنی بھی تعریف کرے گا میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچ ہے. ہم نے ان کی جو 35-40 سالہ رفاقت ہے ان کے ساتھ، جو ان کی شفقت وصول کی ہے، ہم نے جو ان کی محبت لیتے رہے ہیں، میں نے اپنی اس اتنی لمبی رفاقت میں کوئی ایک بات ان میں ایسی نہیں دیکھی جو مجھے ایسی لگی ہو کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. انتہائی شفیق، انتہائی خوبصورت اور بہترین انسان تھے، بہترین انسان. اور ان کے فن کے بارے میں تو ہم بول ہی نہیں سکتے. سچی بات ہے کہ ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے لیے تو اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے بھی کوئی بڑا اور انٹلیکچوئل چاہیے. وہ تو انٹرنیشنل لیول کے آدمی تھے، فنکار تھے، اور ان کا جو پرفارمنس کا معیار تھا اسے پرکھنے کے لیے، اسے جانچنے کے لیے کوئی انٹرنیشنل لیول کا کوئی اس کام کا پروفیسر چاہیے. بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے فنکار تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. یہاں یہ وضاحت بھی میں ضرور کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارے اب سوشل میڈیا ایک ایسا آ چکا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. انتہائی خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری ہے، اور ان کے جو بچے ہیں وہ انتہائی باادب اور ان سے محبت کرنے والے اور ان کے تابع دار بچے ہیں، سارے کے سارے. میں چونکہ ان کی فیملی کا ممبر ہوں، میں حلفاً یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسی محبت میں نے اس فیملی میں آپس میں دیکھی ہے ویسی کہیں اور نظر نہیں آئی. بچوں میں جو ادب ان کے لیے تھا اور ان کا جو خود بچوں کے ساتھ انداز تھا پیار کا، وہ بھی میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. اگر ان سے کوئی کہتا تھا کہ کوئی ایک آدھ بچے کو آپ یہاں رکھ لیتے تو ان کا ایک لفظ ہوتا تھا کہ کیا خود غرض ہو جاؤں. کس لیے؟ وہ اپنی اپنی زندگیاں بنا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. انہوں نے اتنی محنت کی ہے تو انہیں اپنی زندگی بنانی چاہیے. کوئی بات نہیں، وہ میرے پاس ہی ہیں. اور اب تو جیسا دور ہے ہر وقت وہ ایک دوسرے کے قریب ہی رہتے تھے. کوئی ان کے متعلق اگر کوئی یہ پوچھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ میں نے ایک یوٹیوب کے اوپر ایک دیکھی پوسٹ جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ وہ بچوں کے اولاد سے ناراض کیوں تھے. بیچ میں نہیں تھی کوئی ایسی بات، مگر اس کا ٹائٹل اس نے یہ لگایا ہوا تھا. یار ایسا ہرگز نہیں تھا. میں ابھی خود ان کو میں نے کینیڈا بھیجا اور پھر میں اس کے بعد 10 دن ادھر کینیڈا ان کے پاس رہ کے آیا. جب ابھی گئے تھے علاج کے لیے تو ان کے بچے ایک ٹانگ پہ کھڑے ان کے لیے حاضر تھے، دن رات جاگ رہے تھے. ان کا بیٹا جو ہے عدنان کبھی، بڑے ہی پیارے، بہت مصروف ہیں وہ. ان کا اپنا وہاں پہ ایک کلینک ہے، ہاسپٹل ہے ڈینٹسٹی کا. ان کی بیگم وہاں بڑی ماشاءاللہ پاپولر ڈاکٹر ہیں، ڈینٹسٹ ہیں. تو اس کے باوجود انہوں نے ہر چیز چھوڑ دی تھی اور وہ اپنے باپ کے پاس ہر وقت 24 گھنٹے انہوں نے ڈیوٹی دی ہے.
اور 4-5 مہینے وہ اپنے باپ کے پاس ان کی خدمت کرتے رہے ہیں. باقی سارے بچے بھی وہاں آ کے پوچھ رہے تھے اور ان کی خدمت کر رہے تھے. اس لیے وہ جتنے بڑے آدمی تھے، جتنے کمال انسان تھے، جتنے بڑے فنکار تھے، ان کے لیے اتنی بڑی جو ہے نا جی باتیں کریں. اور اگر کوئی آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ بچے کیوں باہر تھے، تو بھائی اب تو جو کروڑوں لوگ باہر ہیں وہ محنت کے لیے گئے ہوئے ہیں. جہاں جہاں جس کا دانہ پانی ہے وہاں پہ وہ فٹ ہوا ہوا ہے. تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے تھے، بڑی محبت کرتے تھے. اور بچے بھی بڑے باادب اور بڑی محبت کرنے والے ان کے بچے ہیں. اور ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ کو اگر وہ ہر وقت نجی زندگی میں بھی اور سکرین پہ بھی کلرفل نظر آئے ہیں تو یہ ایسا ممکن ہی تب ہوتا ہے جب بڑی خوبصورت فیملی ہو، بڑے پیارے بچے ہوں، بڑی پیار کرنے والی بیگم. ہر وقت ساری زندگی 55 سالہ کی جو رفاقت ہے باجی کے ساتھ، بھابھی کے ساتھ، ان کی ہماری والدہ محترمہ کے ساتھ، وہ انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی خوبصورت. میں نے تو باخدا ان کو ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، بڑی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی آپ کی نیئر صاحب سے. یہ ثاقب سمیر بس صاحب جو سر نے کہا وہ باپ کی جگہ تھے ہمارے، اور ایسا ہی فیل ہو رہا ہے جیسے یتیم ہو گئے. اب آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، جب ان کو دیکھیں ٹی وی پہ یا جب وہ یاد آئیں تو ان کے لیے دعا کیجیے گا. یہی ہم انشاءاللہ. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جانے والے کے لیے جتنا پڑھا جائے وہ کم ہے. وہ ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت تھے. نہ ان کی زبان سے میں نے کبھی کسی کے لیے کوئی بری بات سنی، نہ ان کے عمل سے. بس دعا کیجیے گا ان کے لیے، وہ ہمارے بڑے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے. دعا کیجیے گا. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس نماز جنازہ بذات خود دعا ہے. باقی جو تعزیتی مجلس اور دعائیہ کلمات وغیرہ ہوں گے وہ ان کی رہائش گاہ 118 گارڈن بلاک میں بالکل مسجد کے شمال بیک سائڈ پر وہاں ان کی رہائش گاہ ہے. تو سنتیں وغیرہ پڑھ کر وہاں تشریف لے جائیں.